اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ البتہ تحقیق لیا اللہ نے میثاق ایک عہد بنی اسرائیل سے وبعثنا اور مقرر کیے ہم نے منہم ان میں 12 نقیبا 12 نگران سردار وقال اللہ اور فرمایا اللہ تعالی نے انی معاکم بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں لئن اقمتم الصلاۃ البتہ اگر تم نماز کی پابندی کرو گے وآتیتم الزکاۃ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرو گے وآمنتم برسلی اور ایمان لاؤ گے میرے رسولوں پر وعزرتموہم اور ان کی مدد کرو گے وأقرضتم اللہ اور تم قرض دو گے اللہ کو قرضا حسنا اچھا قرض لو کفرن عنکم سیئاتکم البتہ میں ضرور مٹا دوں گا تم سے تمہاری بدیاں برائیاں وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ البتہ ضرور تمہیں داخل کروں گا جنات ایسے باغات میں تجری من تحتها الانہار چلتی ہوں گی ان کے بیچوں بیچ نہریں فمن کفر بعد ذلك منکم تو پھر جس نے کفر کیا انکار کیا اس کے بعد منکم تم میں سے فقد ضل سواء السبیل پس تحقیق وہ بھٹک گیا سیدھی راہ سے فبما نقضهم پس بسبب ان کے توڑ دینے میثاقہم اپنے عہد کو لعناہم ہم نے ان پر لعنت کی پھٹکار کی وجعلنا اور ہم نے کر دیا قلوبہم ان کے دلوں کو قاسیۃ سخت یحرفون الکلم وہ بدل ڈالتے ہیں بات عن مواضع اپنی جگہ سے ونسوا اور وہ بھول گئے حظا حصہ ایک مما اس میں سے جو ذکروا بہ انہیں نصیحت کی گئی ولا تزال تطلع اور ہمیشہ رہیں گے آپ مطلع ہوتے علی خائنۃ منہم ان کے خیانتوں پر الا قلیلا منہم مگر کچھ ان میں سے فاعف عنہم پس ان سے آپ درگزر کریں ان کو معاف کر دیں واصفح درگزر کر دیں ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ پسند فرماتے ہیں احسان کرنے والوں بنی اسرائیل کے کچھ احوال کا اللہ نے بیان فرمایا اور ان کے ذریعے سے اس امت کو اللہ نے کچھ ہدایات دیں۔ بنی اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں۔
اسرائیل آپ کا نام تھا تو آپ کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، اور اس میں یہودی اور عیسائی دونوں شامل ہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، البتہ تحقیق لیا اللہ نے، میثاق بنی اسرائیل، ایک عہد بنی اسرائیل سے۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ، اور ہم نے مقرر کیے ان میں، 12 نقیبہ، 12 نگران۔ نقیب کے معنی قبیلوں کے سردار، کہ ان کے 12 قبیلے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے، اور ان کے ہر قبیلے کا ایک سردار اور سربراہ مقرر کیا، اور اس کے ذریعے سے ہم نے انہیں کہا کہ ہر قبیلے کا سردار سربراہ اپنے قبیلے کو پابند کرے گا کہ وہ اللہ کے نبی کی ہدایات کے مطابق، ان کی تعلیمات کے مطابق اللہ کے حکم پورے کریں گے۔ اور اللہ نے انہیں کیا کیا احکامات دیے ان کا بیان ہے۔ وقال اللہ معکم، اور انہیں اللہ نے یہ بھی کہا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری مدد اور معیت تمہارے شامل حال ہوگا اگر تم میرے حکموں کی پابندی کرو گے۔ اور بڑے حکم اللہ کے کیا تھے ان کے لیے؟ لئن اقمتم الصلاۃ، کہ البتہ اگر تم نماز کی پابندی کرو گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز یہ ہر شریعت میں رہی، ہر نبی نے اپنی امت کو نماز کا پابند بنایا۔ اور جیسے قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، پہلے کچھ انبیاء کی قوموں کا ذکر کر کے اللہ نے بیان کیا کہ ان کے بعد پھر نالائق لوگ آئے، ان کے جانشین برے لوگ بنے۔ ان میں برائی کیا تھی، نالائقی کیا تھی؟ کہ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، یعنی نماز سے بے خبر ہو گئے۔ تو فرمایا کہ تم اگر نماز کی پابندی کرو گے، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے رہو گے، اور اس زکوٰۃ کے دینے میں گڑبڑ نہیں کرو گے، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور میرے رسولوں کا کہنا مانو گے، ان کی اتباع کرو گے۔ تو ایمان سے مراد ایمان بمانا اتباع کے، کہ تم میرے رسولوں اور پیغمبروں کی اتباع کرو گے۔ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور تم ان کی مدد تعظیم کرو گے۔ عزر تعزیر سے ہے، تو تعزیر مصدر ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ رد کرنا، دفاع کرنا، دفع کرنا، اور اسی طرح قوت پہنچانا، مدد کرنا، اور تعظیم جو مدد کے ساتھ ہو، یہ سب معنی اس تعزیر کے ہوتے ہیں۔ اور حد سے کم جو درجے کی سزا ہوتی ہے اس کو بھی تعزیر کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے کہ اس سزا کے ذریعے سے برائی اور بدی کو روکا جاتا ہے، اور بدی کو روک کر اچھائی اور بھلائی کا دفاع کیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس سزا پہ بھی تعزیر کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، کہ تم میرے رسول اور پیغمبروں کی تعظیم مدد کے ذریعے سے کرو گے، یعنی ان کا ساتھ دو گے میرے حکموں کو نافذ کرنے میں۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم قرض دو گے اللہ کو قرض حسن۔ اللہ کو قرض دینے سے مراد اس کے معنی بعض تفسیروں میں یہ لکھا گیا کہ اللہ کو قرض دینا کہ اللہ کے بندوں کی مال کے ذریعے سے مدد کرو گے، تو یہ اللہ کو قرض اور ادھار دینا ہے۔ اور یہ قرض حسن کیا ہے کہ اقرضتم اللہ، اللہ کو قرض دو گے تم، یعنی اللہ کے بندوں کی تم مدد کرو گے اپنے مال کے ذریعے سے، اور یہ اللہ کو دینا ہوگا ادھار، اور ہو یہ قرضاً حسنا، قرض حسن۔ قرض حسن کے معنی یہ بتلائے ہیں کہ جس کو تم اپنا مال دو
جس پر اپنا پیسہ خرچ کرو اس سے اس کا بدل نہ چاہو، اس کا معاوضہ کہ اس کے بدلے میں وہ تمہاری کو خدمت کرے، تمہاری تابعداری کرے، تمہارے کاموں میں تمہارا ہاتھ بٹائے، اس پہ احسان خرچ کر کے تم رکھو۔ ایسے نہ ہو تو جو بے لوث خدمت ہو وہ قرض حسن ہے۔ لو کفرن عنکم سیئاتکم، تو اگر تم یہ اعمال کرو گے بھلائی کے، نماز کی پابندی کرو گے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو گے، اللہ کے رسولوں کی اتباع کرو گے، ان کی عزت تعظیم کرو گے، اللہ کے بندوں پر اپنا مال خرچ کرو گے، ان کی خدمت کرو گے، تو لو کفرن عنکم سیئاتکم، البتہ میں ضرور مٹا دوں گا تم سے تمہارے گناہ، تمہاری خطائیں معاف کر دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، اور آخرت میں البتہ ضرور تمہیں داخل کروں گا ایسی جنتوں میں، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے بیچوں بیچ نہریں چلتی ہوں گی، یعنی ان کی خوب سرابی ہوگی اور سرسبز اور خوبصورت پھلاور وہ باغ بنیں گے، ان میں تمہیں رہائش دوں گا۔ فمن کفر بعد ذلک منکم، تو پھر جس نے انکار کیا اس کے بعد تم میں سے، یعنی یہ حکم سن کر، تو یہ خطاب تو ہوا بنی اسرائیل سے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا، اور سبق اس امت کو دیا، اس امت کو سمجھایا کہ تمہارے کرنے کے بھی یہی کام ہے، اور تم سے بھی اللہ کا یہی عہد ہے، تم سے بھی اللہ نے یہ عہد لیا ہوا ہے۔ تو اس لیے جو شخص ان احکام کو سننے کے بعد اور ان کی پابندی کرنے کے عہد کے بعد، جو ہر کلمہ گو کلمہ پڑھ کے اللہ سے عہد کرتا ہے، اور جو عالم ارواح میں اللہ کی ربوبیت کا عہد کیا تھا، یہ سب عہد ہیں، تو جس نے انکار کیا اس کے بعد منکم تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تحقیق وہ بھٹک گیا سیدھی راہ سے، جس نے ان احکامات سے انحراف کیا وہ بھٹک گیا سیدھی راہ سے، گمراہ ہو گیا۔ اور سزا جنہوں نے یہ احکامات الہیہ کا انکار کر دیا، یعنی ان کی نافرمانی کی اور ان سے روگردانی کی، تو فبما نقضہم میثاقہم، پس بوجہ ان کے توڑ دینے اس عہد کو، لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی۔ لعنت کے معنی رحمت سے دوری کے، کہ خدا کی رحمت سے وہ دور کر دیے گئے، اور رحمت کے معنی اللہ کی رحمت کا، اللہ کی ذات کا قرب حاصل ہو جانا، تو لعنت ہم نے ان پر کی۔ اور لعنت کی صورت کیا بنی کہ فجعل منہم القردۃ والخنازیر، جب عہد شکنی کی، خدائی حکموں کو توڑا، اللہ نے ان کی شکلیں بگاڑ دی، خنزیر اور بندر ان کو بنا کے رکھ دیا۔ تو اس امت کے لیے یہ عبرت ہے کہ جب ان لوگوں کو جو نبیوں کے چہیتے لوگ تھے، نبیوں کی نسل سے تھے، وہ لوگ نبیوں کی اولاد تھے، لیکن اللہ کے حکموں سے روگردانی کی، نماز سے، زکوٰۃ سے انحراف کیا، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے باغی ہوئے، تو خدا نے ان کی شکلیں بگاڑ دیں۔ تو اس امت پہ بھی ایسے حالات کبھی آ سکتے ہیں، اور کبھی علاقوں میں مختلف ایسی سزائیں اللہ ان کا ظہور کرتے بھی ہیں۔ اور ایک سزا کہ ہم نے ان پر پھٹکار کر دی، لعنت کر دی، اس کے نتیجے میں شکلیں بگاڑ دی گئیں، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور دوسری سزا ہم نے دنیا میں ہی ان کے دلوں کو پتھر بنا دیا، قاسیہ، سخت دل بنا دیے ان کے۔ اور یہ بھی بہت بڑی سزا ہے کہ دنیا میں انسان کا دل نرمی سے محروم کر دیا جائے، دل کے اندر سے رحمت، شفقت، نرمی اللہ نکال دیں، اور اس کی جگہ اللہ سختی ڈال دیں، جس کے نتیجے میں بخل اور اس کے علاوہ انسان کے اندر ظلم کا داعیہ پیدا ہو جائے، اور منافقت اور کفر تک کی اس کی نوعیت بن جائے دل کے اندر، یہ ضلالتیں پیدا ہو جائیں، تو اس سے اللہ کی پناہ انسان کو مانگنا چاہیے۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے کہ کسی کا دل نرم ہو، تو ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔
یحرفون الکلم عن مواضع، وہ لوگ ایسے تھے جو بدل دیتے تھے اللہ کی باتوں کو عن مواضع، ان کی جگہوں سے، یعنی اصل احکام شرع میں رد و بدل کر دیتے تھے۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور بھلا دیا انہوں نے بہت سا حصہ اس کا جن باتوں کی انہیں نصیحت کی گئی۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اور ہمیشہ آپ مطلع ہوتے رہیں گے ان لوگوں کی خیانتوں پر، الا قلیلا منہم، مگر کچھ ان میں سے اچھے لوگ بھی ہیں جو خیانت کار نہیں ہیں۔ وہ خیانتیں کیا کرتے تھے؟ اللہ کی کتاب کے مضامین کو چھپا دیتے، جیسے ایک واقعہ یہودیوں میں حضور کے زمانے میں ہوا۔ ایک اعلیٰ خاندان کے آدمی نے ایک کمزور اور نیچ خاندان کی عورت سے بدکاری کی، اور جو کمزور خاندان کی عورت تھی انہوں نے اس پہ شور مچایا، لیکن ان کی کوئی سنتا نہیں تھا۔ انہوں نے احتجاج کیا کہ یہ امیر زادے نے ہماری کمزور لوگوں کی عورت سے برا کیا، اس لیے اس کو سزا نہیں ہوتی کہ وہ امیر زادہ ہے۔ تو جب شور مچا تو ان کے سرداروں نے کہا کہ بلا کو اپنے سے ٹالو، چونکہ ان کی شریعت میں اس کی سزا سنگسار کرنا تھی، شادی شدہ مرد عورت ہو۔ تو انہوں نے کہا جاؤ جا کے مسلمانوں کے نبی سے اس کا فیصلہ کروا لو۔ ان کے گمان میں تھا کہ وہاں ان کا حکم کوئی نرم ہوگا اس معاملے میں۔ جب حضور کے پاس آئے تو ان کا ایک بہت بڑا مذہبی رہنما ابن سوریہ وہ بھی ساتھ تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا بھائی تم خود اپنی کتاب میں اس کا حکم پڑھو۔ تو اس نے تورات لے کے پڑھنا شروع کی۔ اب جہاں سنگسار کرنے کا حکم تھا وہ جگہ چھوڑ دی، پہلے کی عبارت بھی پڑھ لی، بعد کی بھی درمیان کی چھوڑ دی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جو پہلے یہودی عالم تھے، تورات کے حافظ تھے، موجود تھے، مسلمان ہو چکے تھے، تو فوراً پکڑ لیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذب عدو اللہ، اللہ کے دشمن نے جھوٹ بولا ہے اور عبارت میں خیانت کی ہے، جس میں عبارت میں سزا کا لفظ ہے وہ کھا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پڑھو۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ پوری عبارت پڑھ دی جس میں سنگسار کرنے کا حکم تھا۔ تو حضور نے فیصلہ فرما دیا کہ اس کو سنگسار کر دیا جائے، اس کی سزا ان کی اپنی کتاب میں یہ ہے۔ تو یہ خیانت تھی۔ فرمایا ان کے لوگ خیانتیں کرتے ہیں اور آپ کو اللہ ان کی خیانتوں کی اطلاع دیتے رہیں گے، الا قلیلا، مگر کچھ تھوڑے سے ہیں جو اچھے لوگ ہیں، خیانت نہیں کرتے۔ فاعف عنہم، لیکن اس کے باوجود آپ ان کو معاف کرتے رہیں، وصفح، اور ان سے درگزر سے کام لیتے رہیں۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ پسند فرماتے ہیں احسان کا معاملہ کرنے والوں کو، اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو آپ بھی ان کی شرارتوں سے درگزر صرف نظر فرماتے رہیں۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سب کو یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنا یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے حکموں سے سرکشی کرنا، ان کی مخالفت کرنا، یہ اللہ سے دوری کا اور اس کی رحمت سے دور ہو جانے کا سبب ہے، اللہ کی لعنت اللہ کی طرف سے اور اس کی طرف سے پھٹکار کا اور اس کی طرف سے سزاؤں کے ظہور کا ذریعہ بنتے ہیں جب اللہ کے احکام ٹوٹتے ہیں، جیسے ان پہلی قوموں پر احکام الہیہ کو توڑنے سے اللہ کی سزائیں۔